نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ ہم عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، زندگی کا پیا چلتا ہے، گاڑی زندگی کی دوڑتی ہے۔ کوئی شخص بیماری کی حالت میں وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے تو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اس زندگی کو بسر کر رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ صدقہ خیرات، جہاد اور تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے یعنی صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی دوسری طرف چل کر شیطانی راستے پر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ زندگی یوں ہی بسر ہوتی ہے، ہر انسان آتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آمد میں ترتیب ہے لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آمد میں عمر کا تناسب اور عمر کا لحاظ ہے، جبکہ جانے میں بزرگ، والدین زندہ ہوتے ہیں، اولاد اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ کوئی شہید ہوتا ہے تو کوئی بیماری کی زد میں آ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کسی کا وقت مقرر سجدے میں ہوتا ہے تو کسی کا وقت مقرر چلتے ہوئے کسی سفر میں یا کسی راستے میں جانا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، یہی زندگی ہے، یہی دارالعمل ہے۔ اس زندگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص راستے پہ جا رہا ہے، راہ سفر باندھا ہے اور اس کو رات آ گئی ہے، سورج غروب ہوا ہے تو وہ سستانے کے لیے، رکنے کے لیے کسی جگہ پہ اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، رات گزاری اور صبح اپنے راستے پر چل دیا، یا پھر سائے میں بیٹھا، پسینہ خشک کیا اور چل دیا۔ یہی زندگی ہے، یہی ابتدا ہے اور یہی انتہا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے کئی شب و روز گزارنے ہوتے ہیں، رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں سے ہے۔ ہمارے لیے ہر دن ایک نعمت، ہر رات ایک رحمت ہے۔ اگر ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ اسباق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں اور بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کر کے ان کی قسمیں اٹھا کر انسان کو ان کی اہمیت بتاتا ہے۔ کہیں پر پہاڑ کی قسم ہے تو کہیں پر دریاؤں کی قسم ہے، کہیں پر سورج چاند ستاروں کی قسم ہے تو کہیں پر وادیوں کی قسم ہے، کہیں پر اپنے مخلوق میں سے پرندوں کی قسم ہے تو کہیں پر اپنے محبوب ترین بندوں یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ کہیں پر اندھیرے کی قسم تو کہیں پر روشنی کی قسم۔ بظاہر تو یہ ہمارے لیے ایک ترتیب ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، لیکن اس ٹائم ٹیبل کے اندر، اس ترتیب کے اندر ایک ایک چیز ہمارے لیے سبق اور معنی رکھتی ہے۔ صاحب غور کرنے والا اگر اس پر غور کرے تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہے۔ ناظرین گرامی، بالکل اسی طرح زندگی کا پیا چلتے ہوئے آج کا دن جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 2023 کا سال عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ہم نے رخصت کیا اور 2024 کا سال ہم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس کے خیر مقدم کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے بہت سے ایسے عناصر اور بہت سے ایسے افعال جو کہ انتہائی شریعت مطہرہ کے اندر، انبیاء اکرام کی شریعت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بالکل برعکس ہیں، وہ ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پر چراغاں کا ہونا تو کہیں پر لاسٹ نائٹ کے اعتبار سے یا نیو ایئر کے اعتبار سے اس کو منانا اور بے حیائی کا ہونا، یہ بہت زیادہ المناک حادثات میں سے حوادث ہیں جن کے نتائج ہم پورا سال بھگتتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام کی ابتدا ہمارے صبح کی روشن کرن کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ کریں، تلاوت کلام پاک کے ساتھ کریں تو اس میں برکت ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک جدا بحث ہے کہ کیلنڈر عیسوی ہے یا کیلنڈر ہجری ہے، استقبال کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن یہ ایک عمومی اور بالاتفاق بالاجماع بات ہے کہ کیلنڈر عیسوی ہے یا نبوی، دن اور رات دونوں کے ایک ہی ہیں۔ کہیں پر دن 10 گھنٹے کا ہے تو کہیں پر دن 16 گھنٹے کا، لیکن یہ ایک سرکل ہے، ایک کیلنڈر ہے جو کہ اپنے ناموں کے اعتبار سے چلتا ہے، لیکن ہر دن ہر رات ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگرچہ ہمارا کیلنڈر نبوی تاریخ سے، ہجری اعتبار سے شروع ہوتا ہے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارک ہوتی ہے تو اس وقت
ہجری کیلنڈر نہیں ہوتا۔ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کو شمار کرتے ہیں اور قیامت تک شمار کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس بحث میں پڑ جانا کہ یہ تو عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں آپ نے مبارکباد کیوں دی، اس میں جو ہے آپ نے خوشی کیوں منائی، یہ ایک بالکل لغو اور فضول بحث ہے۔ اصل مدعا اور اصل نقطہ یہ ہے کہ کیلنڈر عیسوی ہے یا نبوی، ہم نے کسی شخص کو اس دن یا اس رات کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم نے الفاظ کون سے بولے، ہم نے طریقہ کون سے اختیار کیا۔ اگر تو عیسوی کیلنڈر اور نبوی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کے ابتدا میں ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، کسی کو اس وقت کی مبارکباد دیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر کیلنڈر ہجری بھی ہے اور ہم اس رات چراغاں کرتے ہیں، بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام سے ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، تو کیلنڈر ہجری ہو اور جگہ خانہ کعبہ یا حرم ہو تو وہ بات پھر بھی غلط ہے، کیونکہ وہ شریعت مطہرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آج نوجوان نسل اور امت مسلمہ بالخصوص نوجوان نسل کو اس درس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے وقت پر پچھتانے کے بجائے اس سے سبق حاصل کریں، آنے والے سال میں پازیٹیو اور مثبت نیت کے ساتھ پچھلی غلطیوں کو، پچھلی کوتاہیوں کو صرف نظر کرتے ہوئے ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے آنے والے وقت میں بڑے بڑے ارادے رکھیں، اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم ٹیبل کو قیمتی بنائیں، اچھے اور صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ پر ہر موقع پر دستیاب ہیں، ان کی ہم خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے اوپر عمل کریں۔ ناظرین گرامی، سال کا آنا اور دعاؤں کا دینا یہ ایک معمول سی کی بات ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جماعت صحابہ اکرام بھی ایک دوسرے کو ایسے اوقات میں محسوس ایام کے اندر مبارکباد اور دعا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام کے بارے میں ایک روایت جو کہ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نئے سال کے یا نئے مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یعنی اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ اس ماہ یا اس دن کو ہمارے اوپر امن، سلامتی، اسلام، رحمان یعنی اللہ کی رضامندی اور شیطان کے شیطانی فتنوں سے بچاؤ کے ساتھ ہمارے اوپر داخل فرما۔ اگر اس دعا کے ساتھ ہم کسی کو ہجری کیلنڈر کی ابتدائیہ یا عیسوی کیلنڈر کی ابتدا میں کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم یقیناً ایک سنت عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس نئے سال کے ساتھ تمام امت مسلمہ بالخصوص نوجوان نسل مثبت ارادوں کے ساتھ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اپنے قوم، ملت، خاندان اور فرد کی حیثیت سے اپنا مثبت کردار ادا کرے گی، تاکہ ہم اس اندھیروں کی زندگی میں سے نکلتے ہوئے اجالوں کی زندگی میں آئیں، فلاح انسانیت کو اپنا معمول بنائیں، خلقت ربانی کے ساتھ محبت کو اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور ان کے لیے شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ اسباب اور ذرائع پیدا کریں۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔